السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سناؤں گی۔ یہ کہانی ظلم کے خلاف لڑنے کی کہانی ہے۔ یہ کہانی اللہ پہ بھروسہ رکھنے کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ایک عورت کی ہے۔ حضرت سید جعفر صدیق سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص سفر پہ جا رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے عہد لیا کہ اس کے جانے کے بعد وہ اس کی بیوی کا خیال رکھے گا، اس کی خدمت کرے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بھائی نے اس کو یقین دلایا کہ آپ کے جانے کے بعد میں ان کی حفاظت کروں گا، ان کا خیال رکھوں گا۔ جب اس شخص کو تسلی ہو گئی تو وہ سفر کے لیے روانہ ہو گیا اور اس کا بھائی اپنی بھابھی کے ساتھ رہنے لگ گیا۔ عورت کا حسن دیکھ کر اس کی آنکھوں پر پردہ آ گیا اور یہ اپنی بھابھی کے حسن میں پاگل ہو گیا اور عشق کر بیٹھا۔ پھر اپنی بھابھی کو غلط چیز کا پیغام بھجوایا اور کہا کہ اگر تم نے میری یہ خواہش پوری نہ کی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ نیک عورت نے کہا، خدا کا عذاب ہو تجھ پر، میں کبھی تیری بات نہیں مانوں گی۔ اس بدکار دیور کی ساری کوششیں بیکار گئیں۔ جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو کہنے لگا، میرے بھائی، جانتے ہو تمہاری بیوی نے جانے کے بعد کیا کیا؟ تو سنو، وہ مجھے بدکاری کی دعوت دیا کرتی تھی۔ توبہ توبہ، وہ تو بہت بد چلن ہے۔ اس نے تمہارے جانے کے بعد بہت برے کام بھی کیے ہیں۔ بھائی کی یہ سب باتیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ جی بھائی، خدا کی قسم میں سچ بول رہا ہوں۔ میں نے حقیقت واضح کر دی ہے، آگے تمہاری مرضی۔ اس نے یہ سب سچ مان لیا کہ واقعی میری بیوی خیانت کی ہے۔ غم و غصے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی سے بات کرنا ختم کر دی۔ بالآخر ایک رات موقع دیکھ کر اس نے اپنی بیوی کو تلوار سے شدید زخمی کر دیا اور جب تک وہاں سے نہیں گیا جب تک وہ مر نہیں گئی۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ کی قدرت، شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی وہ زندہ تھی۔ وہ گرتی پھرتی ایک رباب کی عبادت خانے تک پہنچی۔ اس کی دردناک آواز سن کر رباب نے اپنے غلام کو بلایا اور اس کو اندر لے کر آئے۔ نیک نیت سے اس کی خدمت کرتا رہا، جس سے وہ جلد ہی صحتیاب ہو گئی۔ رحاب کی زوجہ فوت ہو گئی تھی۔ اس کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ رحاب نے اس عورت سے کہا، اگر تم ٹھیک ہو گئی ہو، جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ عورت نے کہا، نہیں، میں یہیں رہوں گی اور آپ کی پوری زندگی خدمت کروں گی۔ رباب نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ نیک عورت اس کی اچھی پرورش کرنے لگی۔ رباب کا غلام عورت کے حسن دیکھ کر بدنیت ہو گیا تھا۔ اس نے بھی اس عورت کو غلط کام کا کہا اور کہا، یا تو میری خواہش پوری کر یا میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ اللہ کا خوف رکھنے والی عورت نے کہا، میں کبھی یہ غلط کام نہیں کروں گی۔ تو نے جو کرنا ہے کر لے، تو نے میرا قتل کرنا ہے تو کر دے۔ بدکار غلام اپنی خواہش دل میں دفن کرتا وہاں سے اس ٹائم چلا گیا۔ جب بچہ اس عورت کی گود میں تھا تو اس ٹائم غلام آیا اور اس نے تیز چھری سے اس بچے کی گردن کاٹ دی اور اس کا سارا الزام اس عورت پہ ڈال دیا۔
غلام نے جا کے رباب کو بتایا۔ رباب بھاگتا بھاگتا آیا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ غلام نے بتایا کہ اس عورت نے آپ کے بچے کو ذبح کر دیا ہے۔ اس عورت نے ساری بات بتائی کہ یہ غلام کیا کیا بول رہا تھا، اور جب اس کی ساری کوشش ناکام ہوئی تو اس نے اس بچے کو ذبح کر دیا اور اس کا الزام مجھ پہ ڈال دیا۔ لیکن رباب نے بولا کہ اب آپ یہاں پہ نہیں رہ سکتی، یہ 50 دینار لے لو اور یہاں سے چلی جاؤ، یہ آگے تیرے کام بھی آئیں گے۔ وہ نیک عورت وہاں سے چلی گئی۔ ایک جگہ سے گزری تو وہاں ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا۔ ایک شخص کو پھانسی دی جا رہی تھی۔ بستی کا سردار بھی وہیں موجود تھا۔ عورت سردار کے پاس گئی اور کہا، تم مجھ سے یہ 50 دینار لے لو اور اس قیدی کو چھوڑ دو۔ سردار نے 50 دینار لیے اور قیدی کو چھوڑ دیا۔ وہ قیدی عورت کے پاس آیا اور کہا، میری جان بچا کر جو تو نے احسان کیا ہے آج تک مجھ پر کبھی کسی نے نہیں کیا، اب میں تیری ساری زندگی خدمت کروں گا۔ وہ شخص اس عورت کو لے کر ساحل سمندر پہنچا۔ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت کا حسن جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں جا کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اس شخص سے پوچھا، یہ حسین عورت کون ہے؟ اس شخص نے کہا، یہ میری زر خرید لونڈی ہے۔ اس میں سے ایک مسافر نے کہا، مجھے یہ لونڈی فروخت کر دو۔ پہلے تو اس نے منع کر دیا، پھر مسافر نے کہا، تو مجھ سے منہ مانگی قیمت لے لے اور یہاں سے چپ کر کے چلا جا۔ لالچی اور دھوکے باز قیدی نے بہت سارا مال لیا اور کشتی سے اتر گیا۔ مسافر نے سب کو گواہ بنا لیا تھا اور وہ اس عورت کے پاس گیا اور کہا، آج سے تم میری ملکیت ہو۔ عورت نے کہا، خدا کا کچھ خوف کر، تو نے مجھے کب خریدا؟ میں تو آزاد ہوں، میں کسی کی ملکیت نہیں ہوں۔ مسافر قریب آنے لگا تو عورت کو اپنی عزت کا ڈر ہو گیا۔ اس عورت نے کشتی والوں کو بد دعا دی اور کشتی اسی ٹائم ڈوب گئی اور سب غرق ہو گئے، اور کشتی پر عورت کے سوا کوئی بھی نہ بچا۔ وہ عید کا دن تھا تو بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں ساحل سمندر آیا ہوا تھا۔ تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ کشتی والوں کو بچاؤ، انہیں اس نیک عورت کے سوا کوئی نہ ملا۔ بادشاہ نے اس عورت کے بارے میں سارا پتہ کیا اور اس کے حالات کے بارے میں پوچھا۔ بادشاہ نے پھر اسے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس عورت نے منع کر دیا کیونکہ وہ اس حالت میں نہ تھی۔